انور رضا صاحب، شاہد اسلم کو جو آج ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ شاہد اسلم کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے پیشے کے لیے ہے اور ہم سب کا ایک دوسرے کے لیے ہے کہ شاہد اسلم نے جو موقف اپنایا اس موقف کی وجہ سے انہوں نے اپنی بھی، ہماری بھی اور ہمارے پیشے کی بھی لاج رکھ لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاہد اسلم تھوڑے سے خوش قسمت تھے کہ ان کو ہتھکڑیاں لگ گئی، کم از کم میرے سے زیادہ خوش قسمت تھے اور عدالت میں بھی پیش ہوئے، مگر جس جرم میں ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی وہ جرم ایسا ہے کہ جس کو سن کر انسان ویسے ہی نفسیاتی طور پر اور سماجی طور پر اتنے دباؤ میں آ جاتا ہے کہ جس کے اثرات دیر تک رہتے ہیں، اور اس کے اثرات صرف نام نہاد ملزم پر نہیں ہوتے بلکہ پورے پیشے پر آتے ہیں، پورے معاشرے پر آتے ہیں، اور معاشرے کو یہ ایک میسج دیا جاتا ہے کہ اگر یہ چیز ایک صحافی کے ساتھ ہو سکتی ہے تو باقی کس کھیت کی مولی ہے۔ تو یہ معاملہ صرف صحافت کا نہیں ہے۔ شاہد اسلم نے اگر جو موقف اپنایا ہے اور جس طرح سٹینڈ لیا ہے یہ پوری سوسائٹی کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک پوری سوسائٹی کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو، شاہد اسلم کی جو جرت اور بہادری ہے وہ ان سب کے لیے ایک مثال ہے۔ مگر اب اس کے بعد افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ بغاوت کے مقدمے سیاستدانوں پر بھی بنے، جنرل باجوہ کے دور میں بھی بنے، پہلے بھی بنے، اور ان سیاستدانوں پر بھی بنے جو آج اقتدار میں ہیں، اور شرمناک بات یہ ہے کہ جو آج اقتدار میں ہیں ان کے ہوتے ہوئے شاہد اسلم جیسے صحافیوں پہ وہی مقدمات بن رہے ہیں۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ جو لوگ ووٹ کو عزت دلانے کا نعرہ لگا کے اقتدار میں آئے تھے، آج ان کے دور میں ووٹ کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ بے حرمتی شاید پہلے بھی کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک تو ڈکٹیٹر ہے، ایک سازشی جرنیل ہے، وہ مینڈیٹ چوری کرتا ہے اور وہ برملا چوری کرتا ہے اور دھڑلے سے چوری کرتا ہے، مگر ایک ایسے حکمران اور ایک ایسے وزیر اعظم یا ایسے سیاستدان کا کیا کہیں کہ جو خود کو وزیر اعظم کہتا ہے، عوام کے مینڈیٹ کا محافظ کہتا ہے، ووٹ کے عزت کا رکھوالا کہتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کے دور میں صحافیوں کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں، سیاستدانوں پہ بغاوت کے مقدمے بنتے ہیں اور ان کو جیلوں کی سیر کرائی جاتی ہے، اور اس سے بڑی نااہلی اور انکمپیٹنس کیا ہوگی کہ پھر ان کے ادارے ایسے لگائے گئے سنگین الزامات کو ثابت بھی کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اب ایک ایسے شخص سے بہتر تو وہ ڈکٹیٹر ہے کہ جو کم از کم بے شرموں کی طرح سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایک ایسے بزدل ایک سیاسی لیڈر کو کیا کہیں گے کہ جو خود کو کہتا ہے کہ میں لیڈر ہوں، مگر اس کی لیڈرشپ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گاڑی میں جعلی ہیروئن کے تھیلے رکھ کے مقدمے بنائے گئے ان پہ، جن کو اٹھا کے ان کا سر کی گنجا کیا گیا، حجامت کی گئی، ان کی بھوئیں منی گئی، ان کے ساتھ اتنا کچھ ہوا، اور آج ان کے دور میں ان کی وزارت کے نیچے ملزمان کو اسلام آباد پولیس گرفتار کرتی ہے اور پولیس مقابلے میں مار دیتی ہے، انہی لوگوں کی وزارت کے نیچے۔ اور ہم شاہد اسلم کو جتنی بھی خراج تحسین پیش کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں بطور تنظیم، بطور ایک میڈیا کی باڈی، ہمیں آگے کا بھی سوچنا ہے، اور سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ صحافیوں کی یا معاشرے کی آنکھ اور کان کی کیا حفاظت کریں گے؟
تو اس کے لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ فوری طور پہ کوئی حکمت عملی ترتیب دینی ہوگی، اور صرف قانون سازی واحد حل نہیں ہے۔ جو موجودہ قوانین ہیں اور جو موجودہ جو زیر تفتیش معاملات ہیں ان کو پرسو کرنا ہوگا۔ ارشد شریف کینیا میں شہید ہوا اور آج سپریم کورٹ تک تاریخ تو دیتی ہے، مگر یہ بھی نہیں حکم جاری کرنے کی پوزیشن میں کہ جو کچھ تحقیقات ابھی تک ہوئی ہیں وہ منظر عام پہ لے آئیں یا اس کے لوائقین کو بتا دیں۔ اگر کینیا کے حکام کے ناراض ہونے کا خدشہ ہے تو کم از کم جو کچھ پاکستان میں ہوا اس کے لیے آپ ایک الگ سے TIT بنا دیں۔ تو ہمارے ادارے، ہماری حکومتیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اس قابل بھی ہیں کہ عوام کے ووٹ کی یا صحافیوں کی صحافت کی کو وہ تحفظ دے سکیں جو ان کا آئینی اور بنیادی حق ہے۔ تو اس کے لیے صحافیوں کو خود کچھ کرنا ہوگا۔ اور آخر میں جو سپریم کورٹ میں لاسٹ ہیئرنگ میں ایک تجویز آئی تھی کہ جو انٹرنیشنل میڈیا باڈیز ہیں، میرے خیال میں بٹ صاحب ارشد شریف کے حوالے سے کم از کم انٹرنیشنل میڈیا باڈیز کو پاکستان سے یا پھر ان سے ریکویسٹ کی جائے کسی بھی ایسے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو نامینیٹ کیا جائے، تاکہ جیسا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا باڈیز کے تھرو کینیا کی حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ایکسیس دے، رسائی دے معلومات کے لیے، اور تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ جب انٹرنیشنل میڈیا باڈیز کوئی بھی رپورٹ دیں گی تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ اثر یا دباؤ ہمارے اداروں پہ اور ہماری حکومت پہ ضرور پڑے گا۔ تو ہمیں وہ ایکٹیولی پرسو کرنا چاہیے۔ اور بھی جتنے پینڈنگ معاملات ہیں، حیات اللہ خان سے لے کے، آپ دیکھیں کہ جب بھی سپریم کورٹ کا کمیشن بنتا ہے تو پولیس اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، حکومت سائٹ پہ ہو کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سپریم کورٹ کے جج جانے اور پولیس کے افسران جانے۔ اور آج تک جتنے بھی ہائی پروفائل ایسے واقعات ہوئے ہیں اور جتنے میں بھی سپریم کورٹ کے جج ملوث ہوئے ہیں، چاہے کمیشن کی صورت میں چاہے سو موٹو کی صورت میں، پولیس نے دوبارہ اس کیس کو ہاتھ نہیں لگایا، اور بہت سارے ایسے کیسز ابھی بھی پینڈنگ ہے۔ حامد میر صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کہ سپریم کورٹ کے 3 نالائق ججوں سے وہ حتمی طور پہ حل نہیں ہوا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ جو سندھ کی پولیس ہے اس FIR کے اوپر ابھی تک تفتیش کیوں نہیں کر رہی؟ باہر کے ممالک میں 20-20 سال 25-25 سال کے بعد جا کے پولیس جو ہے وہ کیسز کا بھی حل نکالتی ہے، یہاں پہ تو ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ سلیم شہزاد والا معاملہ ثاقب نثار جیسے ایک غلیظ آدمی سے حل نہیں ہوا تو پولیس نے بھی وہ معاملہ بند کر دیا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہماری یہ جو سیاسی قیادت ہے یہ حامد میر کمیشن رپورٹ سرکاری طور پہ نہیں جاری کرتی، حیات اللہ خان رپورٹ نہیں جاری کرتی، سلیم شہزاد کمیشن رپورٹ کے حتمی نتیجہ نہ آنے کے بعد پولیس کو نہیں کہتی کہ وہ آپ تو اپنا کام جاری رکھیں؟ تو میرے خیال میں ہمیں بڑا مربوط طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا، اور اس کے لیے اگر آپ کو کسی قسم کی میرے یا اعزاز سید یا میر صاحب کسی قسم کی بھی ہیلپ چاہیے تو ہم حاضر ہیں۔ بہت شکریہ۔